یہ تھا عزیہ کا مندر جہاں دوبیہ اسوینی ایک شیطانی طاقت کی خدمت کرتا تھا۔ عظمہ ایک بدروح تھی جس نے ان درختوں پر اپنا بصیرہ بنا رکھا تھا اور مندر کے بت میں داخل ہو کر لوگوں سے باتیں کرتی تھیں۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے اندھیروں میں چھپی تھی، جس میں ایک چڑیل تھی اور اس کا سامنا ہوا اسلام کے سب سے بہادر سپہ سالار سے۔ یہ ہے حضرت خالد بن ولید اور عزہ چڑیل کی کہانی۔ یہ تھا عزیہ کا مندر جہاں دوبیہ اسوینی ایک شیطانی طاقت کی خدمت کرتا تھا۔ عظمہ ایک بدروح تھی جس نے ان درختوں پر اپنا بصیرہ بنا رکھا تھا اور مندر کے بت میں داخل ہو کر لوگوں سے باتیں کرتی تھیں۔ عزہ کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسوینی نام کا ایک پجاری جو عزہ کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے اور انہی درختوں پر عزہ کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ جو عزہ کا بت تھا وہ اصل میں ایک شیطانی طاقت تھی جو انہی درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب ہندو اس کی پوجا، چڑھاووں اور مناتوں کے لیے آتے، عبادت کے وقت عزیہ بت میں داخل ہو کر کلام کرتی تھی۔ لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی اور انہیں بھٹکاتی تھی۔ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد اب مندروں میں موجود بتوں کی باری تھی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزہ کی باری آ گئی۔ اے خالد، عزہ کے مندر کے قریب جھاؤ کے 3 درختوں میں سے ایک کو کاٹ دو۔ حضرت خالد آپ کے حکم پر خراز گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے پہلا درخت کاٹا اور واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اے خالد، جب آپ نے درخت کاٹا تو کوئی واقعہ پیش آیا؟ یا رسول اللہ، میں نے کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی۔ دوسرا درخت بھی کاٹ دیا گیا مگر کوئی غیر معمولی بات رونما نہ ہوئی۔ تیسرے درخت کے پاس پہنچ گئے، پھر اچانک چڑیل عزہ ظاہر ہوئی۔ عزہ، خالد کو ختم کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لے کر عزوہ چڑیل پر حملہ کیا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے عزہ کو قتل کر دیا اور اس کے بت کو بھی توڑ دیا، پجاری کو بھی ختم کر دیا۔ یوں صدیوں تک پوجی جانے والی ایک شیطانی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عزہ تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اس کی دوبارہ کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ میں ایسے تاریخی سچے واقعات آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں جن کی حقیقت تو موجود ہوتی ہے مگر ہم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ایسے واقعات کو اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ حقیقت دلوں میں اترے اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔